یونین کونسل بیڈی اس وقت تقریباً 25 سے 30 ہزار آبادی کی ایک یونین کونسل ہے۔ تو یہاں کے اکثر لوگ جو ہیں وہ چونکہ ان کا جو پیشہ ہے زیادہ تر وہ زراعت سے منسلک ہے۔ کچھ لوگ ہیں مثلا آرمی میں سروس کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو دیگر مثلا محکموں میں بھی کسی نہ کسی حد تک ایڈجسٹ ہیں یا وہ ملازمتیں کر رہے ہیں۔ تو اب ایسے لوگ مثلا جو ملازمت پیشہ ہیں ان کے پاس تو وسائل ہوتے ہیں کہ وہ کہیں دائیں بائیں آگے پیچھے آ جا کر مثلا اپنے معاملات کو چلا سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر چونکہ لوگ یہاں کے غریب ہیں، زراعت پیشہ ہیں، ان کے پاس تھوڑی تھوڑی زمینیں، وہ انہی زمینوں پہ گزارا کرتے ہیں اور اس کی آمدن جو ہوتی ہے اسی پہ گزارا چلتا ہے ان کا۔ اس وجہ سے ان کے بچے بھی کسی اچھے ماحول میں تعلیم بھی حاصل نہیں کر سکتے اور ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ جہاں تک اس یونین کونسل کی رسائی کا تعلق ہے تو یہاں اس وقت یہ ضلع باغ کی طرف سے بھی ایک روڈ آتی ہے جو اس کو ضلع باغ سے ایڈجسٹ کرتی ہے، ایک روڈ اس کو کوٹا ضلع سے منتقل یعنی کوٹا ضلع کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ اب دونوں طرف سے راستے تو موجود ہیں، لیکن موسم سرما کے دوران صرف نیچے والا جو راستہ ہے مثلا کوٹا والا ضلع حویلی سے کسی نہ کسی حد تک یہ لوگ رابطے میں رہتے ہیں۔ وہ سڑکیں تقریباً حاجی پیر تک وہ سڑک کھلی رہتی ہے، حاجی پیر سے آگے چونکہ زیادہ برف باری ہوتی ہے، اس برف باری کی وجہ سے بعض اوقات مہینہ یا ڈیڑھ مہینے تک بھی روڈ اس یونین کونسل سے تھرو نہیں ہوتی۔ تو اوپر والا جو راستہ ہے شیرو ڈارے والا جو باغ کے ساتھ اس یونین کونسل کو ملاتا ہے، وہ راستہ سردیوں میں مکمل بند ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے چونکہ باغ بھی اگر کسی کو جانا ہوتا ہے تو وہ کوٹا سے ہو کے جاتے ہیں، چونکہ وہ اس طرف سے وہ راستے رواں رہتے ہیں۔ تو یہ پرابلم ہے بیڈی کی کہ سردیوں کے 2-3 مہینے یعنی جنوری سے لے کے مارچ تک کا جو پیریڈ ہے، اس پیریڈ میں لوگوں کو آنے جانے کے لیے بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور یہاں برف باری کے دوران اکثر جب روڈیں بند ہو جاتی ہیں تو چونکہ یہاں صحت کی کوئی سہولت موجود نہیں ہے، لوگ اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا اس طرح کا کوئی پرابلم ہو جاتا ہے کسی کو تو لوگوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے جانا پڑتا ہے، کبھی کوٹا کبھی باغ یا پھر علاج معالجہ کے لیے کسی دوسری جگہ لے جایا جاتا ہے۔ اور اس میں اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ تو راستے میں جاتے ہوئے یا آتے ہوئے یعنی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ مثلا باغ یا حویلی تک پہنچنا بھی ان کے لیے مشکل ہوتا ہے اور اکثر اوقات ایسا ہوتا رہا ہے۔ لیکن جو سب سے بنیادی جو اس وقت یہاں کی ضرورت ہے وہ تعلیم کے بعد صحت کا مسئلہ ہے اور پھر روڈوں کا مسئلہ ہے کہ یہاں سردیوں میں بھی کوئی ایسا انتظام کیا جانا چاہیے کہ جب یہ روڈیں بحال رہیں اور لوگوں کی آمد و رفت کی پریشانی ختم ہو جائے۔ جی اصل میں یہ علاقہ آزاد کشمیر کا ایک دور افتادہ علاقہ ہے، تو اس وجہ سے یہاں مثلا ایک تو یہاں کے لوگوں میں تعلیم کی کمی کی وجہ سے، تو دوسرا اس کے علاوہ یہ معاملات ہیں کہ یہاں چونکہ بالکل ایل او سی کے اوپر ہے یہ علاقہ، تو اس وجہ سے یہاں سہولیات کا بہت زیادہ فقدان پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ زیادہ پسماندہ ہیں یہاں کے۔ ورنہ یہاں اگر باقی جس طرح کے دیگر علاقوں میں مثلا تعمیر و ترقی یا اس طرح کے منصوبے آتے ہیں تو اس کے مطابق اگر یہاں پہ بھی ایل او سی کے معاملات نہ ہوں تو کم از کم ترقی کی دوڑ میں یہ علاقہ بھی باقی لوگوں کے ساتھ چل سکتا ہے۔ تو اس کی پسماندگی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ایک تو ایل او سی پہ ہونے کی وجہ سے مثلا یہاں آئے روز فائرنگ ہوتی رہتی ہے، پھر ساتھ میں مثلا بہت سے دیگر مسائل بھی ہیں لوگوں کے، لوگ غریب ہیں، محنت مزدوری پہ گزارا ہے ان کا، بہت کم لوگ پڑھے لکھے ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں وہ تو ملازمت پیشہ ہیں، اپنے گھر بار کے اخراجات وغیرہ کا سسٹم چلا رہے ہیں، لیکن بچوں کو تعلیم کے معاملات میں یعنی وہ پوری طرح سے اکاموڈیٹ نہیں کر سکتے۔ تو
چونکہ محنت مزدوری پہ ان کا گزارا ہے، تو اس وجہ سے بچوں کو مناسب تعلیم نہیں مل رہی۔ اس کے علاوہ مثلا سہولیات کا فقدان ہے۔ یہاں پہ سکول جو دیے گئے ہیں یا موجود ہیں، ان سکولوں کے اندر بھی اتنی سہولیات نہیں ہیں کہ بچوں کو پراپر طریقے سے پڑھایا جا سکے، یا مثلا ان کو باقی دیگر علاقوں کی طرح بچوں کو صحیح تعلیمی ماحول یا اس طرح کے مواقع میسر آ سکے۔ یہ پارٹیشن سے پہلے یہ ہمارا یہ جو علاقہ ہے درہ حاجی پیر سے اس طرف شیرو ڈارا تک کا علاقہ جو ہے، یہ ضلع مظفر آباد تحصیل اڑی میں واقع تھا۔ تو پارٹیشن کے بعد یہ ہوا کہ جب پارٹیشن کے درمیان میں یہ بارڈر لائن آ گئی، ہم اس وقت جہاں پہ یہ بیڈی یونین کونسل میں جہاں میں رہتا ہوں، میرے گھر سے تقریباً 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پہ لائن آف کنٹرول ہے۔ تو اس اڑی لائن آف کنٹرول کے اس طرف رہ جاتی ہے۔ یہ درمیان میں جب ایل او سی بن گئی تو اس کی وجہ سے یہ علاقہ ضلع پنچ میں شامل ہو گیا۔ تو پہلے یہ ضلع مظفر آباد تحصیل اڑی کا ایک حصہ تھا۔ تو بعد میں جب پارٹیشن کے بعد یہ آزاد حکومت بنی تو اس وقت اس کی یہ انتظامی تبدیلی کے پیش نظر اس کو ضلع پنچ میں شامل کیا گیا، اور اس وقت آزاد کشمیر میں یہ جو اس وقت موجودہ ہمارے 3-4 ضلع ہیں، مثلا سنوتی ہے، راولہ کوٹ ہے، باغ ہے یا ویلی ہے، یہ اس وقت مشترکہ طور پر صرف ایک ہی ضلع ہوا کرتا تھا جسے ضلع پنچ کہا جاتا تھا۔ تو یہ اس وجہ سے مثلا اس کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ ضلع مظفر آباد سے منسوب تھا۔ تو اب چونکہ اس کی یہ پارٹیشن کے بعد اس کی لوکیشن بھی تبدیل ہو گئی ہے، جغرافیائی اعتبار سے بھی یہ اس کی نوعیت بدل گئی ہے، تو اب یہ اس وقت موجودہ ہماری جو یونین کونسل ہے بیڈی کا یہ جو علاقہ ہے، اس وقت ہم ضلع حویلی سے منسلک ہیں۔ اس میں بہت سے ایسے عوامل ہیں مثلا جس کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب یہ علاقہ مثلا ایک تو زراعت سے تھوڑا فاصلے پہ چلا گیا، دور ہو گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ اس وقت لوگوں کے یہ مسائل ہوا کرتے تھے کہ لوگ اپنی ضرورت کی تمام چیزیں خود پیدا کیا کرتے تھے۔ مثلا چونکہ یہاں اس وقت کوئی ایسا نظام نہیں تھا کہ مثلا گندم ہے، آٹا ہے، یا کوئی اس طرح کی کوئی سہولت نہیں تھی لوگوں کو، تو لوگ اپنے طور پر اپنے وسائل سے یہیں پہ اپنے مکئی وغیرہ کی فصل تیار کر لیتے تھے، اس پہ محنت کرتے تھے، مال مویشی رکھے ہوئے تھے لوگوں نے، تو زمینیں بھی زرخیز تھیں، جس کی وجہ سے وہ لوگ کسی حد تک مثلا اپنے معاملات میں خود کفیل ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن اب چونکہ اب وہ وقت نہیں رہا، بہت سی تبدیلیاں آ چکی ہیں ماحول میں، تو اس اعتبار سے اب یہاں پہ لوگوں کی توجہ ذرا کم ہو گئی ہے زراعت سے۔ تو یہاں کے لوگ اب اپنے طور پر مثلا اتنی محنت نہیں کر رہے کہ اپنی زمینوں سے مثلا اب مکئی ہے یا لوبیا ہے، سبزیاں ہیں، اس طرح کی یہ جو فصلیں یہاں لوگ اپنے طور پر بنا لیتے تھے یا خود پیداوار جن کی ہوا کرتی تھی، اب اس میں لوگوں کی توجہ اتنی نہیں رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ معاملات اب یہ ہے کہ اب یہ چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں اور بہت کم لوگوں کی توجہ ہے اس کی طرف۔ ایک تو مال مویشی بھی کم ہو گئے ہیں لوگوں نے مال مویشی رکھنے چھوڑ دیے ہیں، جس کی وجہ سے زمینیں بنجر ہوتی جا رہی ہیں، اور یہاں پہ زمین کو مثلا زرخیز بنانے کے لیے جو موجودہ اب جو سسٹم ہے، جو ٹیکنالوجی ہے، اس سے بھی استفادہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ پہلے یہاں کے سادہ لوگ تھے، تعلیم پہ ان کی اتنی توجہ نہیں تھی، تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ بس یہاں پہ جو مقامی طور پر مثلا کوئی پرائمری سکول ہے، مڈل تک تعلیم کو یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑی تعلیم ہے۔ لیکن اب چونکہ ان تمام معاملات میں جدت آ گئی ہے، تو تعلیم اب ایک لازمی فیکٹر بن گیا ہے زندگی کا، تو لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ اب ان کے بچے جو ہیں اگر وہ خود تو نہیں پڑھ سکے یا مثلا شعوری طور پر وہ اپنی تعلیم میں بہت پیچھے رہ گئے، تو وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوا رہے ہیں۔ اچھی تعلیم کے لیے چونکہ یہاں پہ اس طرح کی کوئی ابھی سہولت موجود نہیں ہے
کہ ان کے بچے پراپر طریقے سے یہاں تعلیم حاصل کر سکیں یا کوئی اس طرح کے معاملات ہیں، تو اس وجہ سے یہ لوگ زیادہ تر نقل مکانی کر رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ یہاں چونکہ یہ علاقہ ایل او سی پہ واقع ہے، تو اکثر بارڈر کے اوپر جو دیہات ہیں وہاں پہ فائرنگ وغیرہ ہوتی رہتی ہے، تو جو بالکل ایل او سی کے اوپر جو لوگ رہتے ہیں یا جو فائرنگ کی زد میں آتے ہیں لوگ، وہ لوگ بھی آہستہ آہستہ نقل مکانی کر کے مختلف شہروں کا رخ کر رہے ہیں یا مختلف قصبوں میں جا کے آباد ہو رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی تو یہاں پہ جہاں تک مثلا حکومت کا تعلق ہے، تو حکومت اگر یہاں کے لوگوں کو یہیں پہ اکوموڈیٹ کرنا چاہتی ہے، تو ایسی صورت میں یہاں جو سب سے بنیادی ضرورت ہے وہ تعلیم ہے، کہ تعلیم کے میدان میں حکومت کو یہاں ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ بچے ابتدائی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم کو رواں بھی رکھ سکیں اور آگے بھی جا سکیں۔ اس کے علاوہ بنیادی سہولت کی جو چیزیں ہیں ان پہ بھی توجہ دی جانی چاہیے۔ ہسپتال یہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہیں، ایک ڈسپنسری ہے جس میں ایک ڈاکٹر صاحب تعینات ہیں، اور جو پراپر طریقے سے مثلا صحت کے معاملات کو نہیں چلا سکتے۔ اس کے علاوہ مثلا بہت سے دیگر عوامل بھی ہیں جو اس کی راہ میں رکاوٹ ہیں، اور خاص طور پر یہ علاقہ جو ہمارا ہے یونین کونسل بھیڑی کا، اس میں موسم سرما میں شدید برف باری ہوتی ہے، روڈیں بند ہو جاتی ہیں، 3-4 مہینے تک لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کسی طرح سے رابطے میں نہیں ہوتے۔ تو چونکہ سردیوں میں جب برف باری ہو جاتی ہے تو راستے منقطع ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں، چونکہ وہ مختلف علاقوں میں ان کے رشتہ دار یا دیگر جو لوگ ہیں وہ مختلف جگہوں پہ آباد ہوتے ہیں۔ کوئی شادی غمی کا کوئی موقع ہوتا ہے یا کہیں کوئی اور اس طرح کی کوئی سسٹم ہو، تو اس میں لوگوں کو آنے جانے کی بہت پرابلم ہوتی ہے۔ تو ان مشکلات کی وجہ سے لوگ مجبور ہیں کہ وہ یہاں سے نقل مکانی کریں یا کہیں کسی ایسے علاقے میں رہیں جہاں ایک دوسرے تک ان کی رسائی ممکن ہو۔ 1965 کی جنگ میں تو یہ علاقہ دشمن کے قبضہ میں چلا گیا تھا، حاجی پیر تک کا۔ تو اس وقت بہت سے لوگ یہاں سے نقل مکانی کر کے تو باغ یا حویلی کی طرف نکل گئے۔ بعض لوگ باغ میں جا کے سیٹل ہوئے، 1-2 سال کے بعد پھر وہ لوگ واپس آئے۔ جب سیز فائر ہوا تو یہ علاقے اپنے یعنی پہلی حدود کو جب پہلی حیثیت میں واپس ہوئے، تو پھر ان لوگوں نے یہاں پہ واپس آ کے 71 کی جنگ میں تو یہاں سے نقل مکانی تو کسی نے نہیں کی، فائرنگ کے تبادلہ ہوتا رہا۔ تو جنگ کا دورانیہ جو کچھ عرصہ چلا اس میں بھی لوگوں نے کچھ نقل مکانی کی، لیکن مجموعی طور پر یہ علاقہ یعنی کسی نہ کسی حد تک یہاں لوگ آباد رہے، تو اس کی وجہ سے بھی یہ خاصا متاثر ہوا۔ تو یہ جو 2-3 مرتبہ کی جنگیں ہوئی ہیں، اس میں ان لوگوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ آنا جانا، ان کی یہاں سے منتقل ہو کے چلا جانا، پھر واپس آ کے یہاں پہ اکوموڈیٹ ہونے کے لیے انہیں خاصا وقت لگا، جس کی وجہ سے یہاں ان لوگوں کے لیے مسائل زیادہ ہوئے اور بڑھتے رہے مسائل۔ تو یہی وجہ ہے کہ مثلا یہ جو علاقہ ہے یہ اس کے باوجود کہ اتنا عرصہ گزر گیا اس علاقے کو آزاد ہوئے، تو یہ پسماندگی سے نہیں نکل سکا۔ مین جو چیزیں ہیں وہ یہی ہیں 2003 میں جو سیز فائر ہوا تھا، اس کے بعد یعنی تقریباً گزشتہ 2-3 سال سے یہ فائرنگ کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا ہے۔ تو درمیان میں یہ جو گیپ بنتا ہے تو اس سیز فائر کی وجہ سے لوگوں کو یہ اطمینان ہو گیا تھا کہ اب بارڈر پہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہوگی، تو لوگ اطمینان کے ساتھ اپنے کام کاج کرتے رہے۔ پھر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مثلا یہاں پہ جو لوگ نقل مکانی کر کے چلے گئے تھے وہ بھی واپس آ گئے، اور انہوں نے آ کے یہاں پھر سے اکوموڈیٹ ہونا شروع کر دیا تھا، لیکن اور انویسٹمنٹ بھی کی ہے لوگوں نے، تو کسی حد تک لوگ سنبھل گئے تھے۔ تو اب جب کہ دوبارہ یہ فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو اس کے بعد لوگوں میں پھر ایک طرح سے یوں سمجھ لیں کہ بے چینی کی فضا ہے۔ تو وہ لوگ یعنی اب پھر سے یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو پھر ہمارے لیے یہاں مزید مسائل پیدا ہوں گے۔ اس لیے اب لوگ ایک بار پھر
نقل مکانی کے لیے سوچنے پہ مجبور ہیں۔ اصل میں پولیٹیکل سسٹم یہاں ایک لگا بندہ سسٹم جا رہا ہے۔ جی اس میں یہ ہوتا ہے کہ مثلاً یہاں مختلف قسم کے مثلاً روایتی حریف ہوتے ہیں، وہ الیکشن کے دنوں میں تو لوگوں تک ان کی رسائی ہوتی ہے، آتے جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان کے مسائل بھی سن لیتے ہیں، سارا کچھ، لیکن جہاں تک تعلق ہے مثلاً جب وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں یا مثلاً الیکشن کے بعد جب اسمبلیوں کے اندر چلے جاتے ہیں تو پھر بہتر انداز سے لوگوں کو اکموڈیٹ نہیں کر سکتے وہ لوگ، وہ یہاں کے مسائل کو یعنی پراپر طریقے سے دیکھنے کی شاید ضرورت نہیں سمجھتے یا کوئی اور معاملات ہیں۔ بہرحال زیادہ تر جو ہے سیاسی طور پر مثلا مختلف لوگ ہیں جو اپنے اپنے مثلا سیاسی نظریات رکھتے ہیں، وہ جن سے مثلا ان کی وابستگی ہوتی ہے، ووٹ تو وہ لوگ دے دیتے ہیں، ان کے ساتھ بڑے بڑے بلند بانگ دعوے بھی کیے جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک جو سب سے بڑی جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے کہ جو کمی ہے یہاں کے معاملات کے حل ہونے میں، وہ یہ ہے کہ یہاں ہمارے پاس یعنی اس طرح کی کوئی قیادت نہیں ہے جو یہاں مجموعی طور پر لوگوں کے مجموعی مفاد کے لیے کام کر سکے۔ یہاں لوگ اپنے انفرادی یا ذاتی مفادات کے لیے تو کام کرتے ہیں، یعنی وہ اپنی ضرورت کے لیے تو ہر آدمی کے پیچھے بھاگتے ہیں، مثلا جو اقتدار میں ہوگا یا اقتدار سے باہر ہیں یا مثلا جن لوگوں کے ساتھ ان کی وابستگی ہے ان لوگوں تک ان کی رسائی رہتی ہے، لیکن صرف اسے اپنی ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اجتماعی ترقی کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ مثلا اجتماعی کوئی قیادت ہو آپ کے پاس، وہ آپ کے مسائل کو اپروچ کرے اور وہ مسائل ہیں جو ان کے حل کے لیے مختلف جو نمائندے ان نمائندوں تک رسائی حاصل کر کے ان کو ان معاملات سے باخبر کر کے اس کا کوئی حل تلاش کریں۔ اب انفرادی طور پر اگر آپ کسی کام کے پیچھے بھاگتے رہیں گے یا اپنے ذاتی مفاد کے لیے اگر آپ تگ و دو کریں گے تو اس کا علاقے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ ہمارے جو لیڈر حضرات ہیں یا مثلا جو نمائندے یہاں موجود ہیں وہ اگرچہ ذاتی طور پر یہاں کے مسائل سے واقف ہیں، آگاہ ہیں، لیکن ان کے آس پاس چند ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو مثلا اپنے ذاتی مفاد کے لیے ان کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اپنے مفاد اپنے ذاتی مفاد کے لیے تو کام کر سکتے ہیں، لیکن عام آدمی کو کیا مسائل درپیش ہیں یا عام آدمی کو کیا تکلیف ہے یہ کم از کم ان لوگوں تک پہنچنے نہیں دیتے وہ لوگ، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بس وہ ایک دائرے کے اندر گھومتے رہتے ہیں اور اس طرح سے عام آدمی جو ہے اس کا کوئی بینیفٹ نہیں پہنچتا۔ تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے یہاں کا۔ اصل میں یہاں پہ چونکہ یہ بالکل ایک دور افتادہ یونین کونسل ہے، تو ہمارا جو ضلع ہے اس وقت حویلی ہے، حویلی کی سمجھ لیں یہ بالکل آخری یونین کونسل ہے جو بالکل LOC پہ واقع ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو بھی نمائندہ یہاں منتخب ہو کر آتے ہیں، چونکہ ہمارے مرکزی علاقے تو حاجی پیر سے اس طرف ہی ہیں، اور چونکہ ہم سردیوں میں ویسے بھی کٹے ہوئے ہوتے ہیں برف باری کی وجہ سے، روڈیں بند ہونے کی وجہ سے ہمارا کسی علاقے سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے مثلا وہ اس طرف کے جو علاقے جو مرکزی علاقے ان علاقوں کو تو ترجیح بنیادوں پہ دیکھا جاتا ہے، اور یہاں پہ پہنچتے پہنچتے مثلا ان کے پاس وہ ایک مقولہ ہی سمجھ لیں آپ اسے کہ یہاں جو پہنچتا ہے ہمارے پاس اس کے پاس صرف وعدے رہ جاتے ہیں، باقی کچھ نہیں ہوتا اس کے پاس۔ تو یہ وجہ بھی ایک بڑی ایک بیسک وجہ ہے کہ یہاں ہمارے مثلا یہاں پہ اگر یونین کونسل وائز کوٹا مقرر کر دیا جائے، اس کو ترجیح بنیاد پہ دیکھا جائے اور یہاں کے جو مسائل ہیں ان کو ترجیح بنیاد پہ حل کرنے کی کوشش اگر کی جائے تو شاید ایسا ممکن ہے کہ لوگوں کے مسائل کا حل نکل آئے۔ لیکن جہاں تک اگر آپ یہ دیکھیں کہ مثلا اس وقت ہمارے حلقے میں تقریباً 8 یونین کونسلز ہیں، تو اگر یہ اس یونین کونسل کو اس وجہ سے بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ یہ بالکل آخری یونین کونسل بنتی ہے، تو باقی یونین کونسلز کے اندر آبادی بھی زیادہ ہے۔ اب اس آبادی کے اعتبار سے پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ چونکہ حاجی پیر سے اس طرف واقع ہیں ساری یونین کونسلز، تو ان یونین کونسل میں آمد و رفت ہے، رسائی ہوتی ہے پورے سال،
روڈیں بنی ہوئی ہیں، وہاں باقی دیگر سہولتیں بھی ہیں، وہاں پہ مثلا چھوٹے چھوٹے قصبے ہیں، شہر ہیں، تو وہاں چونکہ لوگوں کی آمد و رفت بھی رہتی ہے، اس وجہ سے وہاں کچھ نہ کچھ کام ہوتا رہتا ہے۔ لیکن یہ ہمارے یہ جو تقریباً 4-5 مہینے کا پیریڈ ہے، اس کے اندر یہاں پہ کسی طرح کا کوئی کام ممکن نہیں ہے۔ یہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ صرف گرمی کے موسم میں، مثلا اپریل سے اکتوبر تک کے دورانیے میں کیا جا سکتا ہے۔ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اس حکومت میں یعنی ہمارا جو سسٹم بن رہا ہے انتظامی، اس میں ہر یعنی جو سیشن بنتا ہے ہمارا منصوبہ بندی کا، وہ چونکہ بجٹ ہمارے جون میں ہوتے ہیں، جولائی سے ہمارے ہاں کام کاج کا دورانیہ بنتا ہے، تو جولائی سے اکتوبر تک کتنا پیریڈ بنتا ہے جس میں کوئی کام کیا جا سکے یا مثلا کسی منصوبے کو یا پروجیکٹ کو شروع کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے مثلا یہ علاقہ اس وقت انفراسٹرکچر کے اعتبار سے بہت پیچھے ہے۔ تو دوسرا اس کے علاوہ مثلا میں نے پہلے بھی کہا نا کہ ہمارے یہاں ایک قیادت کا فقدان ہے۔ مثلا کوئی بھی اجتماعی مفاد کے لیے کسی لوگوں کو یکجا نہیں کر رہا، بلکہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے لوگ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا جو مجموعی طور پر مثلا جو عوام کے مفادات کے کام ہیں ان پہ کسی کا دھیان نہیں جاتا۔ یہ ہمارے ہاں فصلوں میں مثلا زراعت کے دیکھیں کہ یہاں پہ ایک مکئی کی فصل ہوتی ہے، وہ لوگ یہاں مارچ اپریل میں اس کی بوائی شروع کر لیتے ہیں، اور تقریباً ستمبر اکتوبر میں جا کے وہ تیار ہو جاتی ہے مکئی کی فصل۔ اسی دوران مثلا لوگ اپنے زمینوں کے اندر مثلا دالیں ہیں، لوبیا وغیرہ یا آلو ہے، سبزی اپنے طور پر لوگ پیدا کر لیتے ہیں یہاں، مثلا کڑم ہے، پالک ہے، کھیرا ہے، اس طرح کی چیزیں یہ یہاں پہ پیداوار ہے، اپنی ذاتی ضرورت کے لیے لوگ استعمال کر لیتے ہیں، اور اتنی پیداوار بھی ہوتی ہے۔ یعنی یہاں سے اس علاقے سے باہر مثلا ان کو فروخت کرنے کے لیے لے جایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ وہ محض اپنی ضرورت کے لیے لوگ پیدا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں مثلا اگر ان کو بیفور پارٹیشن کمپیئر کیا جائے تو کیا ریشو بنتی ہے؟ نہیں، وہ اس وقت تو یہاں کا ماحول ہی کچھ اور تھا، یعنی پارٹیشن سے پہلے کا جو سسٹم تھا یہاں پہ، یہاں لوگ مکئی کے علاوہ مثلا گندم بھی پیدا کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارا جو نچلا علاقہ ہے، اس کا اگیواس، خواجہ بانڈی یا سرجی واڑ کا جو علاقہ ہے، اس میں 2 فصلیں ہوا کرتی تھیں۔ مکئی کے ساتھ مثلا وہ گندم بھی پیدا کر لیا کرتے تھے، اور بعض جگہ پہ دھان کی فصل بھی وہ لوگ اگا لیا کرتے تھے۔ اور اس وقت کا سسٹم جو تھا یہ تھا کہ چونکہ اڑی سے یہ علاقہ منسلک تھا، تحصیل اڑی ہوا کرتی تھی، ضلع مظفر آباد، تو یہاں لوگوں کی رسائی ہو جاتی تھی مثلا اڑی سے یا مظفر آباد، چونکہ یہ نیچے والا علاقہ ہے، نشیبی علاقہ ہے، اس میں برف باری نہیں ہوتی، لوگ سارا سال اس پہ چل پھر سکتے تھے، اپنے کام کاج کروانے کے لیے آگے پیچھے نکل پڑتے تھے۔ تو اس اعتبار سے مثلا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ایل او سی کی وجہ سے اب ایک طرف تو ہم سمجھ لیں 2 بارڈروں کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ ایک طرح سے اگر یہ دیکھا جائے، میں یہ کہوں کہ ہمارا یہ یونین کونسل بیڈی جو ہے، یہ اکتوبر کے بعد سے اپریل تک ایک طرح سے کالا پانی جزیرے کی صورت میں بن جاتا ہے۔ ایک طرف تو ہماری ایل او سی ہے ہندوستان کی اور پاکستان کی بارڈر، دوسری طرف حاجی پیر، اس قدر برف باری ہوتی ہے کہ یہ علاقہ برف باری کی وجہ سے بند ہو جاتا ہے، اور یہاں کے لوگ یعنی اس چھوٹے سے جزیرے میں محصور ہو کے رہ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت موجودہ اعتبار سے ہم ترقی کی اس رفتار میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔